المرجل، جس طرح سے کھانا پکانے کے لیے پتیلی چولہے پر رکھو اور چولہے اور پتیلی کا ڈھکن بند کر دو تو اندر سے جب بھاپ نکلتی ہے تو جو پتیلی میں آواز ہوتی ہے، ایسے ہی آواز ہم لوگ نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے سنا کرتے تھے۔ اتنا رونا، صرف ایک آیت سورۃ المائدہ کی کہ ساری رات نبی علیہ السلام روتے رہ گئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے، اگر عذاب تو تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو کوئی تیرے خلاف کھڑا ہونے والا۔ یہ ایک آیت میں ساری رات روتے رہے اور نبی علیہ السلام اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے۔ کیوں؟ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ولی ہوگا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اتنا آپ روئے سورۃ المائدہ کی آیت پڑھ کر کے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ذرا جاؤ جبرائیل امین دیکھو محمد آج اتنے کیوں رو رہے ہیں رات بھر، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، جاؤ ذرا دیکھو ساری رات آج محمد روتے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ فرمائے جانتا ہوں لیکن تم جاؤ پوچھو۔ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، آپ کے رب نے ہم کو بھیجا کہ آپ سے پوچھوں، اور اللہ جانتا ہے لیکن ہم کو بتانے، ہم کو پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اس ساری رات ہمارے نبی ان تعذبہم فإنہم عبادک، سورۃ المائدہ یہ آیت پڑھ کر کے ساری رات کیوں روتے رہے؟ جبرائیل امین آئے، پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارے یہ تو عیسیٰ کی امتی تھی، مجھے فکر ہے کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا، میرے امتیوں کا کیا ہوگا، ساری رات مجھے رونا رہا۔ یہ جبرائیل امین گئے، کیونکہ پتہ چل گیا نا، اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل، کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنی اور اپنی امتیوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اسی چیز کو یاد کر کے اس آیت پر ان تعذبہم فإنہم رو رہے تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ جائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں انی لا اسوءک فی امتک، اے نبی آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی امتیوں کے بارے میں کبھی برا وقت نہیں دکھلائے گا، آپ کو کوئی آپ کے امتیوں کے ساتھ حشر کے میدان میں اللہ وہ سلوک کبھی نہیں کرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہو، بشرطے کہ امتی ہو۔ کون سی امتی بھائی؟ جو ایمان پر قائم، جو بے ایمان ہو جائے پھر وہ تو گیا ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی وَيَخَافُونَ عَذَابَ، نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من الکبائر، ان من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ الیاس من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان نہیں ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو کیا نکلے گا بھائی؟ وہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو برائیوں سے روکنے والی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، جس انسان کے دل میں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو امید نہیں رکھے گا، وہ بدگمانی میں مبتلا ہو کر کے اسلام سے خارج ہوگا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر ہو کر کے دنیا کا ہر برا کام وہ کرے گا، اور طاغوت بن جائے گا، سرکش بن جائے گا، باغی بن جائے گا۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو اب اس کو کوئی برائیوں سے روکنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک
گناہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس، اور نمبر 2 نا امید، مایوسی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کبیرہ ہے والامن من مکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل نڈر اور بے باک ہو جائے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر اور بے باک ہوگا تو کبھی بھی وہ نیکی کی راہ پر نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اور آپ کے سامنے مثال عیسائیوں کی موجود ہے، چھوڑ دو ہندوؤں کو، چھوڑو صرف عیسائیوں کو لے لو۔ عیسائیوں کو کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر باقی نہیں رہ گیا۔ کیا خیال ہے؟ اگر ڈر باقی ہوتا تو ظالم یہ تھوڑی کہتا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا۔ کوئی نبی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہی اس کے اوپر نازل ہو، لیکن جو چاہے گا جھوٹ بولے گا۔ اللہ نے ہم کو 3 چیزوں کا حکم دیا تھا، تینوں کو ہم 2 کر دیا، ایک ہمارا باقی۔ یہ تو ہے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر جب عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ کچھ بھی کر ڈالو اب اللہ تعالیٰ تم کو سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر عیسائی بن جاؤ، جتنے گناہ کرو، جتنی برائیاں کرو، خنزیر کھاؤ، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، عورتوں کو بہانا روڈوں پر گھلاؤ، اور پابندی لگا دو، ایسا کلب ہے کہ اس کے اندر کپڑا پہن کر کے جانے کی اجازت نہیں ہو، نہ کتے بچے، نہ گھوڑے بچے، نہ گدھے بچے، ساری چیزیں آزاد۔ اتنی گناؤنی حرکت میں کہتا ہوں جو کسی ملک کا جانور بھی نہیں کرتا، وہ عیسائی گھناؤنا عمل کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ صرف ایک چیز پر، کیونکہ ان کے دلوں میں اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جو مرضی ہو کر ڈالو، سارے گناہ جو کرو گے اس کے کفارے میں عیسیٰ سب سولی پر لٹک چکے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا۔ جب کوئی قیامت کا ڈر، حساب کتاب کا ڈر، قبر کے عذاب کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر جب دل میں رہ ہی نہیں گیا تو دیکھ لیں حرکتیں وہ عیسائی کرتے ہیں جو جانور بھی شرماتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہودیوں کے ذہن میں صرف ایک بات آئی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ان کے دلوں پر اثر نہ ہوئی۔ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہی جب عیسائیوں کو دعوت دی گئی تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ بس ان پڑھ نبی ان پڑھوں امی قوموں کو پڑھائے، قلوبنا غلف، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، محمد کے لائے ہوئے علم کی کوئی ضرورت ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ آخری نبی کا کفر کیوں کیا؟ قرآن کا کفر کیوں کیا؟ صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ان کے دل و دماغ سے نکل چکا۔ کیا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اور اگر تیسری مثال نہ چاہتے ہو ابھی تم کو بتاتا ہوں، ہمارے ہند پاک میں اگر ایک نہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے نہ روزہ رکھے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ حج کرے گا، نہ زکوٰۃ کرے گا دے گا، دنیا کے ساری برائیاں کرتا ہے، اس امید پر کہ پیر بابا ہمیں بخشوا دیں گے۔ کیوں؟ اب اس کو کوئی ڈر اپنے بارے میں نہیں ہے، اس لیے سوچتا ہے جو مرضی ہو کرو۔ باقی رہی اوپر والی بات تو یہ ہم نے ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے کہ اللہ نے اس کو گارنٹی دے جس نے تجھ سے بیعت کیا اس پر کوئی حساب کتاب۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نظریے کا حامل ہے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، رحمتوں کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر۔ جب انسان کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوگی تبھی انسان صراط مستقیم پر ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک چیز اگر نکل گئی تو انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا۔ اس لیے میں نے کہا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الایمان بین الرجاء والخوف،
ایمان صحیح جو ہے وہ ایک خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ہے. یدعوننا رغبتا ورحمہ. اللہ کے نیک بندے اللہ کو پکارتے ہیں رغبتا ورحمہ، ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے. یہ ہے ایمان. ورنہ اگر نڈر ہو گئے تو افامن اہل القری، یہ دیکھ لو، افامن اہل القری سورہ اعراف، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. یہ شہر کے لوگ دن رات برائیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، سارے منکرات اور محرمات کو عام کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں کرتے. کیوں؟ افامن اہل القری، گاؤں کے لوگ نڈر ہو گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، حالانکہ یہ ان کی خوش فہمی ہے. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ہے، اتنی حرام کاریاں انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جب یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو عذاب آ جائے، ان کو بستر سے اٹھنے کی بھی نوبت نہ آئے. سونامی کس وقت آیا تھا؟ کتنے بجے کتنے منٹ پر آیا تھا بھائی؟ ابھی زلزلہ کس وقت آیا؟ اللہ اکبر. کتنا؟ او آمن اہل القری آمن اہل القری، کیا گاؤں کے لوگ اس بات پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارا ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر کس وقت آئے؟ چاست کے وقت، 9 ساڑھے 9 10 بجے آ جائے دن میں. وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود کاروبار میں لگے ہوں. کھیل کود کرنے والے کھیل کود میں ہوں گے، گراؤنڈ کے اندر ہوں گے، مارکیٹ والے مارکیٹ میں ہوں گے، مزدور روڈوں پر کھڑے ہوں گے، مزدوری کا انتظار کرتے ہوں گے. عذاب آئے گا، کسی کو پلٹ کر کے آنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جائے، بے باک ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دے نکل جائے. اسی لیے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید ہو، اور جتنی امید ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر ہو. اللہ اکبر. معاملہ بڑا، سال بھر 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، رہتا ہے بے نمازی. کیا بات ہے بھائی؟ اور اگر کہیں کسی خطیب نے ذرا زیادہ سختی کے ساتھ دبا کر کے دے دے کہ ہاں بے نمازی کا حشر بہت برا ہوگا، حدیثیں یہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب جتنا بے نمازیوں کو ڈرا رہے ہیں، اللہ اتنا ظالم اپنے بندوں پر. یہ سب سنائے باتیں دیکھو لوگوں کے زبان پر ایسے. میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہو. ادھر اللہ کے رسول اور انبیاء علیہم السلام صالحین ڈرتے بھی ہیں، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ایسا کہ اس سے ہمیشہ ڈرنا. نبی عبادی، اور یہی وہ ایمان ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، نبی عبادی، ہمارے نبی آپ میرے ان بندوں کو بتا دیں، نبی عبادی، ان کو آپ بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے اور میں بہت غفور الرحیم ہوں. ایک ہی ساتھ نبی عبادی، آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی سنا دے کہ عذاب بھی ہمارا بہت ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہم کو ایمان کے ساتھ ساتھ خوف اور رحمت کی بھی امید توفیق عطا کرے. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر. ہاں پرسوں کل جمعہ ہے انشاءاللہ پرسوں